السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستوں میرے ساتھ بہت گندی ہوئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں 14 منٹ کی ریکارڈنگ کر چکی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے فون پھسل کر زمین پر گر گیا اور میری ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ ابھی 14 منٹ کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے تو اس کو کمپائن کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں کہا بہتر ہے اس سے کہ میں ایک دفعہ پھر سے ریکارڈنگ کر لوں، تو میں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں۔ آئی ایم ویری دکھی فار دس۔ تو چلو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 76 پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ آئرہ، کھانا تو کھا لو نا۔ امامہ بھابھی ضد کر رہی ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ زارق کی سالگرہ پر جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ وہ اسے کھانا کھلانے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے بولی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ صبح سے ان سے خفا تھی، نہ تو وہ ان سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح صبح ہی اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ کل رات ازبک کی خوشبو ہی نہیں بلکہ ازبک بھی اس کے بستر پر اس کے ساتھ موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ان سے ایک لفظ نہ بولا گیا تھا، سوائے اس کے کہ ازبک نے انہیں اپنی قسم دی تھی۔ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ آئرہ نے بے یقین نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا بیٹا نہیں ہے وہ، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میری اذیت، میری تکلیف سے زیادہ آپ کو اس انسان کی قسم پیاری تھی۔ اس کی قسم کی خاطر اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا۔ اتنے سارے دنوں سے یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ کل رات اگر میں خود اس شخص کو اپنے اتنے قریب نہ دیکھتی، اس کا لمس اپنے چہرے پر محسوس نہ کرتی، تو شاید یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سچ مچ میں تکلیف میں تھی۔ فارحہ بیگم اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی اور اب اسے زبردستی کھانا کھلانا چاہا تھا، لیکن وہ نہ تو کھانا کھانے کو راضی تھی اور نہ ہی انہیں معاف کرنے کو تیار۔ ان کی منتیں ترلے کسی کام نہ آئے تھے، اور پھر امامہ بیگم نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا۔ آج کل وہ اتنی بیزار اور افسردہ رہتی تھی کہ وہ چاہ کر بھی امامہ بیگم کو انکار نہیں کر پائی تھی، اور ان کے جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، بس وہ فراک پہن کر اس نے اس کے ساتھ میچنگ خوبصورت سا سکارف پہنا تھا جو زارق نے اس کی فراک کے ساتھ بھیجا تھا۔ اپنے پیروں میں نازک سی ہیل پہنتے ہوئے وہ کمرے میں اپنی فراک اٹھائے اس میں چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ لڑکیاں اتنی اونچی ہیل سینڈل میں کیسے چل سکتی ہیں؟ مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا۔ وہ معصومیت سے منہ بناتی ایک دفعہ پھر سے اپنی کوشش کرنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، اکیلے چلوں گی ہی نہیں، زارق کو بولوں گی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، اور جب وہ ساتھ نہیں ہوں گے تب میں کہیں بیٹھ جاؤں گی۔
وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خود ہی پلاننگ کرتی اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے لگی تھی۔ صاف شفاف میک اپ سے پاک خوبصورت سا چہرہ، جس میں سب سے واضح اس کی معصومیت تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی پاکیزگی اور معصومیت تھی کہ دیکھنے والا ماشاء اللہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ نہ کاجل، نہ لالی، نہ لپسٹک۔ وہاں ساری لڑکیاں اتنا میک اپ کر کے آئیں گی اور میں یہ شکل لے کر بیٹھی ہوں گی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے منہ بنایا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، لیکن اسے اس خوبصورت لباس میں دیکھتے زارق تو جیسے مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ زارق، لپسٹک، کاجل اور وہ جو چمکیلا سا لگاتے ہیں نا چہرے پر، وہ مجھے لا کر دینا۔ سب لوگوں نے میک اپ کیا ہوگا، مجھے بھی میک اپ کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے ہیلز میں پھسلتے پھسلتے اس کی باہوں میں آ کر پھسل گئی تھی، جبکہ زارق تو بس نگاہیں اس کے چہرے پر باندھے دنیا جہان بھول گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، اور وہ بے وقوف لڑکی اس چہرے پر رنگ برنگی چیزیں لگا کر اسے رنگ دینا چاہتی تھی۔ تمہیں کسی کاجل کی ضرورت نہیں، کیونکہ زارق دورانی کے لب تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ تم ان خوبصورت آنکھوں کو مزید قاتل بناؤ۔ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتے ہوئے وہ اس کے گال لال کر گیا تھا۔ تمہارے گالوں پر مصنوعی لالی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری شدتیں یہ کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے باری باری اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ زارق دورانی تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ان لبوں پر کوئی مصنوعی سرخی لگاؤ، کیونکہ میں انہیں اپنی شدتوں سے خود سرخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر اپنی شدتوں کے رنگ بکھیرنے لگا تھا۔ پری کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور آج رات میں تمہیں اپنی شدتوں کے ایسے رنگ میں رنگوں گا کہ تمہیں کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے چومتے ہوئے وہ ناراضگی سے بیڈ پر آ کر بیٹھا تو اس کا بدلتا روپ پری کو بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ مجھے تمہاری بے باکیوں کے سارے رنگ آج رات تک دیکھنے ہیں، لیکن میں تم سے ناراض ہوں۔ پہلے مجھے مناؤ۔ وہ اپنے پیروں سے جوتے نکالتے ہوئے بولا۔ جناب، ناراضگی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ شرمائی گھبرائی سی اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھی تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اچانک بیڈ پر
اسے گراتے ہوئے خود اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ کل رات سب نے مجھے میری سالگرہ وش کی۔ ہم نے کیک کاٹا، سب لوگ وہاں موجود تھے، ملازم تک سب گھر پر تھے، ایک تم نہیں تھی۔ الینا نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہیں میری سالگرہ کے بارے میں بتایا تھا، پھر بھی تم نے مجھے وش کرنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی نہیں دی۔ مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگی۔ مجھے تو لگا تھا تم میری سالگرہ کو اسپیشل بنانے کے لیے کچھ کرو گے، لیکن افسوس، وہ اس کے کندھے پر آہستہ سے اپنا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا، جبکہ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی اس کی بات پر۔ وہ تو جانتی تک نہیں تھی اس کی سالگرہ کے بارے میں۔ الینا نے اسے کب بتایا تھا؟ الینا جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ معصومیت سے کہتی منہ بنا گئی تھی جب اسے اپنی گردن پر زارق کی گرم سانسوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں سچی کہہ رہی ہوں، الینا نے مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ بہت جھوٹی ہے۔ میں سچ میں آپ کی سالگرہ کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو لازمی وش کرتی۔ وہ 12 بجے تک کیا میں پوری رات جاگتی رہتی؟ وہ اسے اپنا یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا اسے تیز بخار تھا، اسی لیے تو وہ جلدی سو گیا تھا۔ وہ پریشان سی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ زارق کو ہلاتے ہوئے وہ اسے دستک کی طرف متوجہ کرنے لگی تو وہ اسے اپنی باہوں سے آزاد کرتا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آئی تھی۔ یہ زارق کے لیے چائے لے کر آئی ہوں، اسے بہت تیز بخار ہے، طبیعت بھی اس کی کافی خراب ہے۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی چائے کی، میں خود ان کا خیال رکھ سکتی ہوں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے اچانک اس کے منہ پر دروازہ پوری شدت سے بند کیا تھا۔ الینا تو اس کی حرکت پر جل بھن کر رہ گئی تھی، اسے ہرگز امید نہ تھی پری سے اس طرح کی جرأت کی۔ ہاں، لیکن نیند میں جاتا زارق اپنی پری کی اس طرح کی جرأت پر مسکرایا ضرور تھا، جبکہ وہ واپس اس کے پاس آتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ دبانے لگی تھی۔ وہ بظاہر اس سے ناراض تھا، حالانکہ اس کا لمس اس کے لیے بے حد عزیز تھا، اور اسے یقین تھا اس کی بیوی اسے منانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے 2 دفعہ پھر سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اب تک یقیناً آئرا سو چکی ہوگی، لیکن یہ دروازہ کیوں بند تھا؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ پھر سے ہینڈل گھمایا۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ رات کو اکیلی سو پاتی، اور پھر آج تو فارحہ بیگم بھی زارق کی سالگرہ پر گئی ہوئی تھی۔
بلکہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا سوائے قاسم بابا درخنے اور ارزق کے۔ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اوپر سے نیچے آتے ہوئے ارزق نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ کافی تیار شیار لگ رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ زارق کا بیسٹ فرینڈ ہے تو یقیناً وہ اس کی سالگرہ پر جانے والا ہوگا۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے قاسم بابا کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا، جو یقیناً اسے آئرہ کے کمرے کے دروازے سے الجھتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں نہیں رہتا تھا تو یقیناً وہ آئرہ کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رہ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے، لیکن اس طرح دھڑلے سے آئرہ کے کمرے میں وہ نہیں جاتا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے بچے، چھوڑ دو۔ جب اس کی ماں آئے گی تب وہ ایکسٹرا کی سے دروازہ کھول دے گی۔ پتہ نہیں اس نے کمرے کی چابی کہاں رکھی ہوگی۔ تم ایسا کرو، جاؤ پارٹی پر جانے کی تیاری کرو۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ہلکا سا دروازہ بجایا تھا۔ وہ آئرہ کو ہرگز بند کمرے میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ اگر اندر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو؟ پھپھو بھی گھر پر نہیں تھے۔ اس کا یوں دروازہ بند کر کے اندر رہنا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ مانا اب وہ پہلے سے بہت بہتر تھی، لیکن اتنی بھی ٹھیک نہیں تھی کہ اسے بند کمرے میں اکیلے چھوڑا جا سکے۔ وہ جلدی سو جاتی تھی، لیکن بلکہ دوائیاں لیتے ہی وہ سو جاتی تھی، لیکن آج ابھی تک اس نے دوائی نہیں لی تھی۔ وہ دروازے سے مسلسل کسی کو الجھتے ہوئے محسوس کرتی وہیں کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اسے باہر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ دروازے پر ازبک ہی ہے۔ ایکسٹرا کی کدھر ہے اس دروازے کی؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا، جبکہ ایکسٹرا کی کا سنتے ہوئے کھڑکی کے قریب کھڑی آئرہ نے پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر آہستہ سے قدم اٹھاتی وہ دروازے کے پاس آتی اندر سے دروازے کی کنڈی لگا چکی تھی، جس کی آواز باہر تک آئی تھی۔ ازبک سمجھ چکا تھا کہ اندر آئرہ جاگ رہی ہے۔ ہانا، دروازہ کھولو۔ اسے باہر سے کافی رعبدار آواز سنائی دی، جس کا اثر لیے بغیر وہ دوبارہ سے کھڑکی کے پاس آ رکی۔ آئرہ، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ اس نے کافی زور سے دروازہ بجایا تھا، لیکن آئرہ کسی بھی طرح کا اثر لیے بغیر خاموشی سے وہاں کھڑی رہی۔ دروازہ مسلسل بجنے لگا۔ ازبک پوری شدت سے دروازے کو بجا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں جواب لینے ضرور آئے گا۔ اب تک تو رائق نے اسے بتا ہی دیا ہوگا کہ وہ اس سے طلاق لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آئرہ، دروازہ کھول رہی ہو یا میں دروازہ توڑ دوں؟ اب کی دفعہ آواز میں رعب کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ ایسے نہیں مانو گی تم، اس نے غصے سے کہتے ہوئے زوردار ٹانگ دروازے پر دے ماری تھی۔
دروازے پر اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا اور ایک دفعہ پھر سے کسی بھی طرح کا اثر لیے بغیر بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ اپنی ماں کا دھوکہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ آج صبح سے ان سے ناراض تھی، اسی لیے ان کے جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ سونے کے بعد خود کو کافی بہتر محسوس کرتا اب اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا، جب خود پر بچھی پری کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے، جو اس کا سر دباتے دباتے اس پر ہی سو گئی تھی۔ او میری بے باک اور بولڈ بیوی، اٹھ جاؤ یار، آج پارٹی ہے۔ نیچے میری سالگرہ ہے جس کی وش مجھے میری بیوی نے نہیں کی ہے، جس کا بدلہ آج رات کو میں لینے والا ہوں، لیکن رات سے پہلے پارٹی پر تو چلنا ہوگا نا۔ وہ اس کی گود سے سر اٹھاتا اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے جگانے لگا تھا۔ جبکہ وہ معصومیت سے آنکھیں کھولی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس الینا جھوٹی نے نہیں بتایا آپ کی سالگرہ کے بارے میں، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے معصومیت سے کہتی اچانک سے رونے لگی۔ تو زارق جو اسے پریشان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے یوں اچانک رونے پر بری طرح سے بوکھلا گیا۔ پری یہ کیا بچپنا ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم اتنی سی بات پر؟ کوئی روتا ہے کیا؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں اس طرح روم میں سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ الینا نے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہیں میری سالگرہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ تمہیں یاد ہے تبریز اپنی سالگرہ والے دن رات کو سو گیا تھا؟ تم ساری رات جاگی تھی اس کی سالگرہ اسپیشل بنانے کے لیے، اس کا روم ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، اس کی پسند کا کھانا بنانے کے لیے۔ تم نے کتنی محنت کی تھی۔ اگر تم اس چھوٹے سے بچے کی سالگرہ منانے کے لیے ساری رات اتنی محنت کر سکتی ہو تو مجھے اندازہ ہے کہ میری سالگرہ تمہارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، لیکن میں تم سے اس چیز کا بدلہ لوں گا کیونکہ تم نے یہ بات یاد نہیں رکھی۔ حالانکہ میرا ID کارڈ بہت دفعہ تمہاری نظروں سے گزرا ہے، اور ایک دفعہ ID کارڈ دیکھتے ہوئے تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا ہو جاتا اگر 3 دن پہلے میں دنیا میں آ جاتے، اپنے ملک کے ساتھ اپنی سالگرہ مناتے۔ وہ اسے کچھ یاد کرواتے ہوئے بولا تو پری نے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ 17 اگست! وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اس کا ID کارڈ دیکھتے ہوئے اس نے کہا بھی تھا کہ کیا چلا جاتا اگر 3 دن پہلے دنیا میں آ جاتے تو 14 اگست اور آپ کی سالگرہ ایک ساتھ مناتے۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم 17 اگست کو بھی آپ کی سالگرہ منائیں گے۔ وہ کیسے بھول گئی تھی اپنے شوہر کی سالگرہ؟ اسے مزید رونا آنے لگا۔ میں بہت بری بیوی ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ کہکا لگاتار اسے خود میں بیٹھ گیا تھا۔ اور میں اس بری سی بیوی سے آج پوری رات پورے انتقام لوں گا۔
اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے جیسے اسے اپنے خطرناک ارادے بتائے تھے، جبکہ اس کی بات سے گھبراتے ہوئے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ کیا بچپنا ہے، پاگل ہو گئے ہو تم، دروازہ توڑنا چاہتے ہو؟ قاسم بابا اب کے سختی سے بولے۔ قاسم بابا اسے کہیں دروازہ کھولے ورنہ میں سب کچھ الٹا سیدھا کر دوں گا۔ اب کی دفعہ وہ آپا کھوتے ہوئے بولا تو ایک تو وہ پہلے ہی بہت ساری ٹینشنز میں تھی، اوپر سے رائٹ نے طلاق والی بات بتا کر اس کا دماغ مزید خراب کر دیا تھا، اور اب آئرہ دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ، جب جانتی بھی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا؟ ازبک شانت ہو جاؤ، آرام سے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قاسم بابا کو اس کے بگڑے ہوئے انداز پر غصہ آیا تھا، وہ اسے پیچھے دھکیل گئے تھے۔ قاسم بابا اسے کہیں دروازہ کھولے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ غصے سے ان سے بولا تھا۔ اچھا، کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ورنہ کیا کرو گے تم؟ قاسم بابا نے الٹا اس سے سوال کیا۔ وہ جتنا اسے پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اتنا زیادہ بھڑک رہا تھا، جبکہ وہ ایک نظر انہیں دیکھتا سامنے ٹیبل پر پڑے فروٹ کی ٹوکری سے چھری نکال چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ پر ایسے انداز میں کٹ لگائے تھے کہ قاسم بابا جہاں چلا اٹھے تھے وہیں اندر بیٹھی آئرہ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ باہر کچھ تو ایسا ہوا ہے جو دل دہلا دینے والا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ازبک، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ خون بہہ رہا ہے تمہارا۔ قاسم بابا تیزی سے اس کی طرف آتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خون ہے، بہے، میں جیوں یا مروں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت پڑیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیوں خود کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ کیونکہ وہ دروازہ نہیں کھول رہی، اور جب تک وہ دروازہ نہیں کھولتی میں یوں ہی اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے ایک زوردار لات شیشے کے میز پر ماری تھی، جس کے چکنا چور ہونے کی آواز پر آئرہ نے دل تھام کر دہل کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور تباہی مچاتا وہ دروازہ کھول چکی تھی، جبکہ غصے سے اس کے قریب آتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتی وہ بنا لحاظ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گئی تھی، لیکن اس کا تھپڑ کھا کر وہ غصے سے اپنا آپا نہیں بھولا تھا، بلکہ اس کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ تھی، اس کا مطلب ہے وہ اور چھتر کھانا ڈیزرو کرتا ہے۔ خیر، میرے حساب سے تو یہ ڈیزرونگ تھپڑ تھا، اور آئرہ کو یہاں پہ 2-4 تھپڑ اور مارنے چاہیے تھے، اور اگر میں مار دیتی تو پھر جو یہاں پہ میرے لاڈلے ریڈر ہیں ازبک کے دیوانے، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نے بڑا ظلم کر دیا ہے ازبک پر۔ ویسے میرا ارادہ تو تھا ایک ساتھ میں 4-5 لگواؤں، لیکن کوئی نہیں، ویسے آپ لوگ بتاؤ ازبک تھپڑ ڈیزرو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ ازبک کے لاڈلے والے ریڈر سائڈ پہ ہو جاؤ، اب نہ ازبک کے ساتھ ظلم
ہونے والا ہے، پھر آپ لوگ کہو گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور حالانکہ غلط تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ کل نا کامنٹ سیکشن میں بڑا وہ تھا کہ عریج آپ لفظ غلط کیوں بولتی ہو؟ یہ میری کچھ پرانی ویڈیوز پر تھے، نئے ویڈیوز پر نہیں تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لوگ یہ جیار ستم گھر والا ناول ہی پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے میرے پرانے ناول پڑھ رہے ہیں۔ تو کامنٹ تھا نیچے کہ عریج لفظ پتہ نہیں نمک ہوتا ہے اور آپ نے نمک بولا ہے۔ تو گائز میرے ایکسن میں پرابلم ہے، میرے تلفظ میں مسئلہ ہے، میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ اصل میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں، اور جو لوگ اردو اسپیکنگ نہیں ہوتے ان کو تھوڑی جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں ان میں زیر زبر کا فرق لگ جاتا ہے۔ تو میں اردو اسپیکنگ نہیں ہوں، میں کشمیری اسپیکنگ ہوں یا پہاڑی اسپیکنگ آپ لوگ بول سکتے ہو۔ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی اردو کم بولی جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو چھوٹے موٹے لفظ ابھی کہتے ہیں مرچ ہوتا ہے، آپ مرچ بولتے ہو، تو وہ میرا ایکسن کا مسئلہ ہے۔ تو تھوڑا بہت آپ لوگ ایڈجسٹ کرو۔ کچھ لوگ مطلب زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ کچھ لوگ جیسے سندھی ہوتے ہیں، سندھ سے ہوتے ہیں، تو وہ سندھی بولتے ہیں تو ان کی اردو ایکسن میں مسئلہ آ جاتا ہے، بیچ میں کوئی ورڈز ہم لکھتے ٹھیک ہیں لیکن بولتے ہوئے لفظ ایک ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے زیر زبر لگ جاتی ہے۔ اور ایسے جو بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں، جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں خاص کر، وہ مذکر مونس چینج کر دیتے ہیں کبھی کبھار۔ تو یہ جو ہمارا بھی ہے، ہمارا مسئلہ بھی ہے۔ میں جب بولتی ہوں تب لوگ کہتے ہیں کہ عریج زیادہ بچہ نہ بنا کرو، تو میں بچی بھی بنوں یار، میرے ریڈرز ہیں، میں جو مرضی اب بن سکتی ہوں۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو آپ نہ سنو، لیکن پھر بھی یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ میرے ایکسن میں مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں۔ یہ نہیں ہے یار، کچھ لوگوں کی تو بہت زیادہ ورڈز کی مسٹیک ہوتی ہیں، میری زیر زبر کی غلطی لگ جاتی ہے اکثر جب میں تیز تیز بات کرتی ہوں۔ جب میں آہستہ آہستہ سمجھانے والے انداز میں کوئی بات کرتی ہوں تب نہیں لگتا مجھے فرق، اور میں بہت اچھے سے بات کر سکتی ہوں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ میں تھوڑی بک بک ٹائپ بندی ہوں، بک بک ٹائپ بندی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت بولتے ہیں۔ اور میں واقعی بہت زیادہ مطلب میں لکھنے سے زیادہ بولنے پر فوکس کرتی ہوں، میں بہت بولتی ہوں۔ اور یقین کریں کہ ریکارڈنگ کرنا میری لائف کا سب سے مشکل کام ہے جو میں صرف آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں، اور میری بک بک کبھی بند نہیں ہو سکتی۔ اور باقی گزارا کرو مجھے برداشت کرو۔ تو ہاں، اگر آپ کو عریج شاہ کے ناول چاہیے تو مجھے برداشت کرو، باقی لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کل ہو سکتا ہے یار ستم گھر کی ایپیسوڈ نہ آئے کیونکہ میرے کچھ پلانس ہیں، اگر پلانس میرے کامیاب ہو گئے تو یار ستم گھر کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی، اگر میں ناکام ہو گئی تو پھر یار ستم گھر کی ایپیسوڈ آئے گی۔ تو بددعائیں مت دینا کمنٹ میں۔ ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائڈر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔